بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت کے چھٹے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط ارسال فرمائے۔ اس میں کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے اور دوہرے اجر کے مستحق قرار دیے جاؤ گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہاری قوم کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ تمہارے اوپر بھی ہوگا۔ اس کے بعد آل عمران کی آیت 64 لکھی گئی اور خطوط کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر مبارک لگائی گئی۔ یہ خطوط جامعیت و اختصار کے حسین امتزاج کا عظیم شاہکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ایک خط شام سر اسکندریہ کو لکھا، جس کا نام جریج بن متی تھا اور اس کا لقب مقوقس تھا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لے کر حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ مقوقس کے دربار میں پہنچے اور متانت کے ساتھ ان کو جا کر کہا، اے شاہ مقوقس، آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا، لہٰذا دوسرے سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت حاصل کریں۔ اس موقع پر مقوقس اور حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مکالمہ ہوا جو حاضر خدمت ہے۔ مقوقس، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیے، کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ حاطب بن ابی بلتہ، وہ نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ مقوقس، اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہے تو پھر کیا وجہ ہے جب ان کی قوم نے انہیں اپنی بستی مکہ سے نکالا تو انہوں نے اس کے لیے اللہ کے عذاب کی بد دعا نہیں کی؟ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول نہیں مانتے؟ مقوقس، بالکل مانتے ہیں۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر آپ بتائیے کہ جب ان کی قوم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں سولی دینے کا ارادہ کیا اور پھر اللہ انہیں آسمان پر اٹھا کر لے گئے تو انہوں نے اس بات کی دعا کیوں نہیں کی کہ ان کا رب بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے؟ شاہ مقوقس، آپ ایک حکیم عقل مند آدمی ہے اور ایک حکیم دانا آدمی کی طرف سے آئے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تحفے آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں اور یہ نگہبان معبود نام تھا جو آپ کے علاقے تک آپ کی نگہبانی کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا جواب لکھوایا جو اس طرح تھا، محمد بن عبداللہ کے حضور منجار مقوقس، عظیم القبط، اما بعد، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ پڑھا اور جو کچھ اس میں تحریف تھا اور جس کے آپ نے دعوت دی میں نے اس سے سمجھ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں ایک نبی نے آنا تھا، لیکن میرا خیال ہے اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی ہے۔ میں آپ کی طرف 2 کنیزیں ماریہ اور سیرین کو بیچتا ہوں جو قبط میں عظیم المرتبت ہے، اور کچھ لباس تحائف بھی پیش خدمت کرتا ہوں، اور حج چربی آپ کی سواری کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ آپ پر سلامتی ہو۔ خط کے ہمراہ چند تحائف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجے، جن میں 2 کنیزیں ماریہ قبطیہ اور ان کی بہن سیرین بھی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اونٹ، ایک سفید رنگ کا خچر، ایک نیزہ، قیمتی لباس، قیمتی خلعت اور 1000 مسقال سونا شامل تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ شاہ مقوقس نے ایک معالج بھی ساتھ بھیجا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ ہم لوگ سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے، ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش تھی کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں جلد سے جلد حاضر خدمت ہو کر پہنچا دیں، لیکن خواتین کی ہمراہی کی وجہ سے وہ اس برق رفتاری سے چل نہیں سکتے تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا مدینہ منورہ کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ دوران سفر حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔ بالخصوص دونوں خواتین بڑے غور سے باتیں سنتی تھی۔ اگر کسی مقام پر کوئی بات سمجھنے میں دشواری محسوس کرتی تو استفسار کر لیتی اور سمجھ گئی تھی کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو حق ہے اور اللہ تعالیٰ پسندیدہ ہے۔ آخرکار کئی دنوں کی طویل مسافرت کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ حدود مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔
حضرت خاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ معزز خواتین کو وہاں ٹھہرانے کے بعد آپ برگاہ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر نہایت ادب و محبت سے سلام عرض کیا اور شاہ مقوقس کا ہاتھ نکال کر پیش خدمت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقوقس کے خط کی طرف دیکھا اور اسے کھولے بغیر ہی بتا دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہی سے پردہ کروایا۔ پھر مقوقس لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کے اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا تھا، نہ کہ غلاموں کی مارکیٹ سے خرید کر۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیز تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کو دیگر ازواج مطہرات کی طرح پردہ میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا پسند نہ فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام نے دونوں کنیزوں پر اسلام پیش فرمایا تو حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن حضرت سیدنا سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا، جن سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرم نوازی فرماتے ہوئے علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف اوقات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جایا کرتے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ کچھ عرصہ بعد سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید سے ہو گئی۔ آپ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاہے بگاہے تشریف لاتی۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے کی ماں بن گئی۔ ذوالحجۃ الحرام 8 ہجری میں 19 سے شہزادہ رسول حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ لونڈی جب بچے کی ماں بنے تو اس سے ام الولد کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی خوشخبری دے چکے تھے۔ جب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کی ولادت کی خبر دینے آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ابراہیم نام رکھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خبر آن واحد میں مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں پھیل گئی، اور جب تمام ازواج مطہرات کو پتہ چلا تو ان کے اندر جذبہ رشک کی جگہ بنا لی۔ وہ جانتی تھی کہ اب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت ان کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں اور بھی بہت بڑھ جائے گی۔ 7ویں روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا گیا تو 2 مینڈے ذبح کیے گئے، ان کا سر منڈوایا گیا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بالوں کو زمین میں دفنایا گیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب 1 سال سے قدر زیادہ ہوئی تو ان میں اپنے والد محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت سے اندازہ لگ گیا
کہ اس جہاں رنگ و بو سے ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاتہ میں نخلستان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابراہیم اپنی اللہ کی گود میں تم دوڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ غم کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس سے نمایاں تھے۔ پیدائش کے بعد 18 ماہ تک حضرت ابراہیم زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیٹے کی موت کا غم پہاڑ بن کر ٹوٹتا تھا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تا قیامت تک کے لیے بچھڑ جانے کا تصور انہیں کبھی خواب میں بھی نہیں آیا تھا، لہٰذا یہ جدائی ان کے لیے بے حد گراں ناقابل برداشت تھی۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 4 سالہ رفاقت کا زمانہ یوں لگتا تھا جیسے 4 سانسوں میں بیت گیا ہو۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں گمسم رہتی تھی۔ اب ان کا زیادہ تر یاد الہی میں بسر ہوتا تھا۔ 16 ہجری کا پہلا مہینہ آیا تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آ گیا، لہٰذا بستر مرگ پر دراز ہو گئی۔ ان کی بہن حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹی آنسو بہا رہی تھی اور عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کڑا خالہ کی طرف بڑی معصوم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بانجے کی طرف بڑی محبت سے دیکھا، جس کے پس منظر میں وہ اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سر اور گالوں پر بڑے پیار ہاتھ پھیرا، بہن کی طرف اسی نظروں سے دیکھا کہ وہ تڑپ اٹھی اور پھر آخری سانس لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی۔ حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی خبر مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر مورخین سیرت نگاروں نے ازواج میں شامل نہیں کیا، جو غلط ہے، اور حقیقتاً ازواج مطہرات میں شامل ہے۔ وہ حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والی واحد مصری خاتون تھی۔ ان کا آبائی تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ وہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ انہیں ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کا ذکر مبارک اشارہ کنایہ ہی سے ہی زبور میں بھی آیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو مختلف پیشن گوئیاں بائبل نے کے مختلف مقامات پر آئی ہے، ان میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی: تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں، ملکہ تیرے دہنے ہاتھ اوپیر کے سونے سے آراستہ کڑی ہے۔ دائیں ہاتھ کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ ملک یمین کا ترجمہ ہے۔ سب مورخین ماریہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک یمن بتاتے ہیں۔ پیشن گوئی بالا میں پہلے بتایا گیا کہ وہ شہزادی ہوں گی اور ان کا آنا ملک یمن کی شان میں ہوگا۔ زبور کی عبارت سے یہی عیاں ہوتا ہے کہ خاتون جو خاندادی و شاہی سے تعلق رکھتی ہوں گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ معزز دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ السلام۔